बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने राजा फैसल मुमताज़ राठौर से वज़ारत उज़्मा के ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इंचार्ज सियासी उमूर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर फरयाल तारपुर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, साबिक सदर और वज़ीर आज़म सरदार मोहम्मद याकूब खान, साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास, चौधरी मोहम्मद यासीन, शाह गुलाम कादिर, चौधरी मोहम्मद रियाज, अरकान असम्बली, सेक्रेटरीज हुकूमत, सरबराहान महकमा जात और पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। हलफ बर्दारी के बाद तकरीब से खिताब करते हुए नौ मुंतखब वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि आज अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मेरे नातवां कंधों पर वज़ारत उज़्मा की भारी जिम्मेदारी रखी। इस मुश्किल तरीन दौर में इस जिम्मेदारी को निभाना आसान नहीं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हम पर जो एतमाद किया, इस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि आज हम 11 नशिस्तों से 29 तक पहुँच चुके हैं। मौजूदा हालात बहुत बड़ा चैलेंज है। साबिक वज़ीर आज़म को काबीना बनाने में 6 माह लगे और हमारे पास सिर्फ 6 माह हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है और मकबूजा कश्मीर के अवाम की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है और इसके साथ साथ इस खित्ते की तामीर व तरक्की भी हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अफवाज पाकिस्तान के शहदा को खराज अकीदत पेश किया और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक राबता किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राजा फैसल मुमताज़ राठौर को आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद दी और इनके लिए वज़ारत उज़्मा के दौरान नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने इन्हें वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है और इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर ताउन करेंगे ताकि खित्ते में पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हिमायत का फैसला किया। उनका कहना था कि इस अज़्म का इयादा करता हूँ कि क़यादत ने जिस एतमाद का इजहार किया है, हम उस पर पूरा उतरेंगे। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम की जानिब से राजा फैसल मुमताज़ राठौर को आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उम्मीद है कि नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल राठौर तहरीक आज़ादी को मौसर अंदाज में उजागर करेंगे। तवक्को है कि नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल राठौर से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं जो इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अब मुजफ्फराबाद में आपका नुमाइंदा फैसल राठौर है। फैसल राठौर ने आवाम से जो वादे किए वो मेरे पास आपकी अमानत हैं। हम बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब आपका नुमाइंदा आपकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता तो आवाम को खुद जदोजहद करना पड़ती है। कश्मीर के आवाम जब सरापा एहतजाज थे तो फैसल राठौर इसको भी देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अब मुजफ्फराबाद में आपका नुमाइंदा फैसल राठौर है।
فیصل راٹھور نے عوام سے جو وعدے کیے وہ میرے پاس آپ کی امانت ہیں، ہم بند کمروں میں بیٹھ کر آزاد کشمیر کی حکومت نہیں چلائیں گے۔ چیئرمین پی پی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر عمران خان کو اقتدار دیا گیا تھا، میں خود انتخابات میں آپ کے پاس آیا تھا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان نے مایوس نہیں کیا، جتنا سیاسی شعور کشمیر میں ہے اتنا کہیں نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ بھارت سے جنگ کے بعد پاکستان کا سٹینڈرڈ سب کے سامنے ہے، مودی دنیا سے منہ چھپا رہا ہے، امریکہ اور دیگر ممالک انہیں یاد دلاتے ہیں کہ 7 جہاز گرے تھے، دنیا کا کوئی بھی فورم ہو بھارت وہاں سے بھاگ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان اور کشمیر کے بھائی چارے کو نقصان پہنچاتا ہے، مودی سرکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جنگیں بھی ہارے اور اب سازش بھی ہارو گے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں حقیقی اقتصادی روابط قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے، پائیدار ترقی خطے میں امن و استحکام سے جڑی ہے۔ ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے علاقائی اقتصادی تعاون، ترقی اور استحکام کے لیے پاکستان کا جامع ویژن پیش کیا۔ اسحاق ڈار نے خطے میں رابطے، بنیادی ڈھانچے، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے توانائی، ڈیجیٹل اکانومی، سائنس و ٹیکنالوجی، تعلیم اور ووکیشنل ٹریننگ کے شعبوں میں ایس سی او کی کوششوں کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے پاکستان کے اس عزم کو دہرایا کہ ملک خطے میں حقیقی اقتصادی روابط قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر انہوں نے غربت، سماجی و معاشی مسائل اور موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ پائیدار ترقی کا دار و مدار خطے میں امن اور استحکام سے جڑا ہے۔ راولاکوٹ جامعہ پونچھ میں فیسوں میں اضافے اور تعلیمی مسائل کے خلاف طلباء کا احتجاج چھٹے روز میں داخل ہو گیا۔ طلباء نے تراڑ کیمپس اور سی ایس ایس کیمپس کے مرکزی دروازوں پر تالے لگا رکھے ہیں اور دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ طلباء کا کہنا ہے کہ مطالبات پر عملی پیش رفت تک تالے نہیں کھولے جائیں گے۔ جامعہ پونچھ کے طلباء فیسوں میں کم از کم 50% کمی، اضافی چارجز کے خاتمے، ڈی ڈی ایس اے کی فوری معطلی، فیس بائیکاٹ کرنے والوں کے لیے نئے چالان کے اجرا اور 22 ستمبر کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ طلباء کے مطابق انتظامیہ نے پہلے نوٹیفیکیشن تو جاری کیا تھا، تاہم ابھی تک عملی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ احتجاج میں شدت کے پیش نظر یونیورسٹی انتظامیہ نے 2 دن کے لیے تعلیمی سرگرمیاں معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 19 اور 20 نومبر کو کلاسز نہیں ہوں گی، جبکہ فیکلٹی اور انتظامی عملے کی حاضری لازمی قرار دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ شیڈول امتحانات اور ریسرچ سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فیصلہ موجودہ صورتحال میں طلباء اور اساتذہ کی سیکیورٹی اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ مسلسل احتجاج کے باعث یونیورسٹی کی مجموعی سرگرمیوں پر اثر پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ نے امید ظاہر کی ہے کہ صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی اور تعلیمی معاملات دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے۔ اندھے قتل کے کیس میں اہم پیش رفت، باغ پولیس نے مقتول عبدالشمید کے قتل میں ملوث مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی باغ سردار ریاض مغل کے مطابق تحقیقات سے ثابت ہوا کہ ملزم انشاد اور اس کے اہل خانہ نے بیرون ملک سے واپس آنے والے عبدالشمید کو گھر بلا کر قتل کیا، پھر اسے اپنے گھر کے صحن میں ہی پہلے سے کھودی گئی قبر میں دفن کر دیا۔ ملزمان نے قتل کے بعد مقتول کے بینک اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے نکالے اور بیرون ملک سے لائی گئی رقم اور قیمتی سامان بھی ہتھیا لیا۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ پولیس نے دن رات محنت کر کے اصل ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قاتل نہ صرف قتل کے مرتکب ہوئے بلکہ لاش کی بے حرمتی بھی کی، مگر قانون سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ انصاف کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور کسی قسم کی سفارش یا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عوام اداروں پر اعتماد رکھیں، باغ پولیس شہریوں کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ ملزمان کی گرفتاری پر مقتول عبدالشمید کے ورثاء نے ایس ایس پی باغ سردار ریاض مغل سمیت تمام ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ سوانی میں چٹی مٹی مین شاہراہ حادثات کا سبب بننے لگی اور اسکول سے واپسی پر کمسن بچی تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ کر
شدید زخمی ہو گئی۔ سوانی چٹی مٹی کی مرکزی سڑک جہاں آئے روز ٹریفک حادثات معمول بنتے جا رہے ہیں، ذرائع کے مطابق آج اسکول چھٹی کے وقت 7 سالہ طالبہ اسرا مقصود سڑک عبور کر رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار وین نے بچی کو کچل دیا۔ گاڑی سڑک کی دوسری جانب دکانوں سے جا ٹکرائی، تاہم خوش قسمتی سے اس میں سوار افراد محفوظ رہے، جبکہ بچی شدید زخمی ہو گئی جسے فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سمانی منتقل کیا گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سڑک پر سپیڈ بریکر نہ ہونے، ٹریفک کی نگرانی کے فقدان اور اوور سپیڈنگ کے باعث حادثات آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار توجہ دلانے کے باوجود اب تک عملی اقدامات نہ کرنا انتہائی غفلت ہے، جو کسی بھی وقت بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے۔ انتظامیہ فوری طور پر حادثات کی روک تھام اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ جہلم ویلی لائن آف کنٹرول پر واقع یونین کونسل باہل سے ملحقہ سنگھڑ شمالی کے نصف درجن سے زائد گاؤں انسانی بنیادی سہولتوں سے محروم، اہل علاقہ پتھروں کے زمانے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ حلقہ کے نمائندہ وزیر حکومت دیوان علی خان چغتائی کے تعمیر و ترقی کے ہوائی دعووں کے خلاف عوام پھٹ پڑے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 70 سالوں سے حکمران طبقہ ہمیں نظر انداز کرتا چلا آ رہا ہے۔ 2021 کے انتخابات میں بھاری اکثریت سے دیوان چغتائی کو ووٹ دیے، جنہوں نے سنگھڑ شمالی کے دیہاتوں کو سونے کی چڑیا بنانے کے دعوے کیے مگر اپنے وعدوں کی پاسداری نہ کر سکے۔ اہل علاقہ نے کہا کہ متعدد دیہات صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر سمیت بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ سنگھڑ شمالی کے عوام آئندہ انتخابات سے قبل اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ سنگھڑ شمالی کے عوام نے حکومت آزاد کشمیر بالخصوص حلقہ کے منتخب نمائندہ ممبر اسمبلی سے بنیادی مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کوٹلی میں مسلم ہینڈز کے زیر اہتمام ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں تربیتی کورس مکمل کرنے والی خواتین کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے مینیجر ایمرجنسی ریلیف اینڈ لائیولیہوڈ پاکستان راجہ راشد محمود نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے مینیجر ایمرجنسی ریلیف اینڈ لائیولیہوڈ پاکستان راجہ راشد محمود نے کہا کہ ادارہ خواتین کو ہنرمند بنانے کے ساتھ ساتھ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بھی مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم ہینڈز انسانیت کی فلاح اور معاشرتی ناہمواریوں کے خاتمے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہنرمند خواتین نہ صرف اپنے خاندان کی کفالت کر سکتی ہیں بلکہ معاشرتی اور معاشی ترقی میں بھی نمایاں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تقریب سے ڈپٹی ڈائریکٹر وومین ڈیولپمنٹ عطیہ جیلانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرٹیفکیٹس خواتین کی محنت، مہارت اور عزم کا اعتراف ہیں اور مسلم ہینڈز کا یہ پروجیکٹ خواتین کو خود انحصاری کی طرف لانے میں اہم سنگ میل ہے۔ جبکہ ایریا مینیجر مسلم ہینڈز حافظ شفیق احمد نے شرکاء کو پروجیکٹ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان گرامی نے خواتین میں سرٹیفکیٹس تقسیم کی اور مسلم ہینڈز کے جاری منصوبوں کا معائنہ بھی کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔